اپنے ایک ریلیٹیو سے بات کر رہا تھا ایتھیزم کے اوپر. وہ کہہ رہا تھا کہ اب تو انہیں ریڈیکیول کیا جاتا ہے ایتھیس کو. اب تو ان کا نیریٹو اس طرح سے ٹوٹا ہے یہ کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹس کی وجہ سے. پھر جو سائیکالوجی میں, پھر بایو کیمسٹری میں, پھر بایولوجی میں جو ریسرچز نیکسٹ لیول ہو رہی ہیں, وہی بات ہے نا, اللہ نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ ہم انہیں دکھائیں گے سائنس ود ان دیم سیلز ان دی ہورائزن. پھر جیمز ویب ٹیلیسکوپ, اب تو ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ٹو بی آنیسٹ, یہ ایتھیسٹ کو, اور ان کا مذاق اڑ رہا ہے. تو ڈی این اے اگر ہم ود ان اپنے اندر ہی جھانکیں تو صرف برین کو پکڑ لیں, بلینز آف نیورونز. ابھی تک سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برین میں کیا کیا اور ہڈن فنکشنز ہیں. ابھی وہ اس کو ایکسپلور کریں, پوری ایک یونیورس ہے. پھر لینگویج کا گفٹ آپ دیکھیں, میموری کا گفٹ دیکھیں, اس کو دیکھیں لینگویج بلڈ کیسے ہوتی ہے. پھر سکن, اللہ نے مختلف سکن کلرز بنائے. پھر دیکھیں ہمارے فنگر ٹپس ہیں, سبحان اللہ. ڈی این اے کی بات کر لیں, وہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں ایتھیزم کی کمر ہی اس چیز نے جو ہے نا صرف ڈی این اے, صرف ڈی این اے. پھر ایکو سسٹم, پھر بیز کی ورکنگ, یعنی پھر دیکھیں نا آپ آگے چلتے جائیں, آفاق کی طرف چلے جائیں, پھر گلیکسیز کی طرف چلے جائیں, پریسیجن کی طرف چلے جائیں, پیٹرنز ان نیچر کی طرف چلے جائیں. ہر چیز ایک سپیڈ سے چل رہی ہے, اللہ نے اس کی سپیڈ سیٹ کی ہوئی ہے. ہر چیز دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ دیر از نو انٹیلیجنٹ ڈیزائن اینڈ کریٹو. علی بھائی ڈی این اے کی آپ نے بات کی, سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ ڈی این اے جو جتنے بھی انسان ہیں ان کا 99% جو ڈی این اے ہے نا وہ شیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دے ہیو آلموسٹ سملر ڈی این ایز. آپ دیکھیں 0.1% ڈی این اے کا وہ پارٹ ہے which makes us different from each other. یعنی 8 بلین لوگ ہیں آلموسٹ اس وقت تقریباً اس دنیا میں. آپ دیکھیں 0.1% از میکنگ us different. ہمارے اسکن کلرز, ہمارے شکلیں, ہماری کریکٹرسٹک, سبحان اللہ. یعنی اور اس کے ساتھ میں ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک سیل کا ڈی این اے نکال کے اس کو اسٹریٹ کریں نا تو اٹ becomes around 2 میٹر in length, صرف 1 سیل کا. ایک باڈی میں اپروکسیمیٹ انالیسس ہے کہ 37 یا 38 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں, اینڈ دس از این اپروکسیمیٹ انالیسس. آپ امیجن کریں کہ اس کے ڈی این اے کو آپ نکالیں گے تو وہ کیا اس کا سائز بنے گا, انریول کریں گے وہ تو مون تک, ہاں مون تک چلا جائے گا. یہ کس نے بنایا, who was the one؟ یہ رینڈم چانس تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس رینڈم ایک ایونٹ ہوا اور انسان بن گیا. آپ ایک ڈی این اے کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, آپ ایک سیل کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, باقی چیزیں تو. اس لیے جو آپ نے آیت ابھی پڑھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے ہیں تم آفاق میں دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, وفی انفسکم, تم اپنے نفس سے تو پہلے نکلو, پہلے سی ان یور سیلف دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میڈیکل اسٹوڈنٹ, سائنس اسٹوڈنٹ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب تو آپ کو اللہ کے ہونا چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ سائنس دیکھے ہیں جو کہ نارملی لوگوں نے نہیں دیکھے. نمبر 2, فنگر ٹپس. یہ ابھی ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, بالکل فنگر ٹپس. 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 64 بلین لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں چانس ہو کہ ان کا جو ہے نا فنگر پرنٹس میچ کرتے ہوں گے. 64 بلین لوگ, سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک انالیسس ہے اور ایک آئیڈیا ہے سائنس کا. آپ امیجن کریں اتنا زیادہ یہ جو پیٹرن ہے, اپنے ہاتھ کو خود دیکھیں نا, خود آبزرو کریں. اللہ نے اس ہاتھ میں اپنے سائنس رکھے ہیں. ہم لوگ بس آنکھیں بند کر لیں, اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چھپ جائیں تو وہ الگ بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ ٹاپک نا کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو یوزلی ہم ڈیورس کر کے دیکھتے ہیں سائنس اور ریلیجن کو. ایک ڈسکلیمر تو میں یہاں پہ یہ دے دوں, ہم مانتے ہیں قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, کتاب ہدایت ہے میرے اور آپ کی فلاح کے لیے. بالکل صحیح. اچھا, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں سائنس کا ایک فنومینا ہے سائنٹیفک میتھڈ, ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آبزرویشن ہے, اور آبزرویشن کے بعد پھر وہ جو سارے اسٹیپس آتے ہیں, دین ایونچولی سائنٹیفک تھیوری ہے. اچھا, آبزرویشن کو اگر ہم لینا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی آبزرویشن کو بہت انکریج کیا ہے. سائنس آبزرویشن سے ایک سائنٹیفک تھیوری پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کروا کے ایک اور نتیجے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ توحید ہے. توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں. تھوڑا ٹیکنیکل ہے, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا عبدالعلیم نے بھی آیت کوٹ کی, وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے, افلا تبصرون, اپنے اندر یعنی کہ غور و فکر کریں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. کریشن میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نتیجہ نکالیں. اور اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے
ایسے لوگوں کو جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ان ساری چیزوں کو سوچ کے نا آ سٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ نتیجہ نکلنا لازمی ہے. بہت پیاری روایت ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بارے میں. لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا. اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تو حضرت اماں عائشہ جو ہیں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ عائشہ مجھے اجازت دو, میں قیام کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کے سامنے. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ لیٹوں, لیکن آج آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے قیام شروع کیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اتنا رونا شروع کیا, آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مصلی کا ایریا بھی گیلا ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. وہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج میرے پہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ اگر کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے تو آپ نے بد دعائیاں کلمات دی ہیں. وہ آیات کیا ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یعنی کہ ان کی سمری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, یہاں پہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جو لوگ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کا دوسرا ٹریٹ پتہ ہے اللہ نے کیا بتایا؟ اپیرنٹلی کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو سائنٹیفک لوگ ہوں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. شروع میں وہ ایک اللہ نے پریز کی آبزرویشن والی بات کو, پھر اللہ نے ذکر و اذکار کی بات کی, پھر اللہ نے دوبارہ کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ تفکر کرتے ہیں. ڈیپ تھنکنگ شوڈ لیڈ ٹو دا فیکٹ کہ ہمیں عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ یقین کریں, میں یونیورسٹی میں مولیکولر بایولوجی جب پڑھا کرتا تھا نا, تب میری نماز میں جو خشوع ہوتا تھا نا, ویسا آج تک واپس نہیں آیا. جتنی لیول پہ جا کے عبدالعلیم نے ڈی این اے کی بات کی, میں اکثر سوچتا ہوں عربی کے کتنے وہ ہیں الفابیٹس کتنے ہیں, 28 یا 29 ہیں, اور اللہ نے یہی چیلنج کیا. حروف مقطعات کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی لیٹرز ہیں, ان کو تم ان سے کچھ پروڈیوس کر کے دکھا دو. ڈی این اے کو اگر ہم واٹر ڈاؤن کریں نا, 4 اس کے یونٹس ہیں, ATGC, ٹھیک ہے, یہی 4 ہیں جن کی ارینجمنٹ, ری ارینجمنٹ, ٹرپلٹ کوڈز ہیں, یعنی کہ یہ 4 ہیں. لیکن اور یہ بائی دا وے یہ ڈی کوڈڈ ہیں. جو آپ کا ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس نے اس سارے کو ڈی کوڈ کر دیا, لیکن کیا انسان ایسا شاہکار بنانے میں بے قادر ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کی الوہیت, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن جائیں. خیر اسی میں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان بڑھتا ہے, سبحان اللہ, واقعی بندہ صرف یہ سوچ لینا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. ہوئے میرے کزن ہیں, PhD ہیں اس میں, مولیکولر بایولوجی میں ہیں شاید. اینی وے, میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ یار آپ نے بڑے بورنگ سے سبجیکٹ میں کیسے کر لیا, مجھے تو اتنا ٹو بی آنیسٹ بایو میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, فزکس میں زیادہ تھا. بٹ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ماشاء اللہ, اسلامک رجحان تھا ان کا, انہوں نے یونیورسٹی میں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم نا ایسا کرو کہ اس فیلڈ میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا. کہتے بس وہ بات میں نے پکڑ لی, اور کہتے پھر مجھے وہ نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں مائکروسکوپ کے اندر. جب بیکٹیریا کی دنیا میں نے دیکھی, مائکرو آرگینزم, 1 ڈراپ آف واٹر جب میں نے دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد اللہ نے برکت بھی ڈالی میری فیلڈ میں. تو سبحان اللہ, بالکل میں تمام لوگوں کو کہوں گا جو سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرو. لاسٹلی جسٹ میں ایک حدیث, ون آف مائی فیوریٹ حدیث, ابو رزین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ڈز اللہ دی آل مائٹی اینڈ میجسٹک اسمائل, کیا اللہ ہمارا رب اسمائل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس, وی ول ناٹ سیز ٹو ریسیو گڈ فرام اے لارڈ ہو اسمائل, کہ ہم کبھی بھی ہمیں خیر پہنچنا بند نہیں ہوگی اس رب کی طرف سے جو اسمائل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹلی بردرز, بس ابن قیم کا ایک کوٹ رکھوں گا اور آپ بھی فائنل کچھ کمنٹس دے دیں. ابن قیم نے کہا, ان دی ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ, اس میں ایک خلا ہے جو کبھی بھی ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ, یہاں تک کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں سب کچھ سائڈ پہ کر کے, یہ خلا نہیں ریموو ہو سکتی. اس کے علاوہ ان اٹ از سیڈنس, اس میں غم ہے.
which will not leave except by happiness of knowing him, जो कभी नहीं जाएगा दिल से वो sadness जब तक आप उसको जान नहीं लेंगे. And in it is anxiety, इसमें anxiety है, तज़ब्ज़ब है, बेचैनी है, that is not made tranquil, जो तब तक आपके दिल को चैन नहीं आएगा except by gathering for his sake and fleeing to him from his punishment, जब तक आप सिर्फ उसके लिए ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं और जब तक आप उसके बताए हुए जो हराम काम है उससे इज्तनाब नहीं करते, एंग्जाइटी रहेगी. इन इट इज़ अ फायर ऑफ रिग्रेट, इसमें एक रिग्रेट की आग है जो कभी नहीं बुझेगी जब तक आप उसके कमांडमेंट्स और प्रोहिबिशंस के साथ सेटिस्फाई नहीं हो जाते और उसकी कदर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो जाते और सब्र शो नहीं करते. सुभान अल्लाह. यहाँ पे मैं बस एक बात ऐड कर दूँ, कितने ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस की फॉलोइंग होगी, चले लैक्स की फॉलोइंग होगी, लेकिन सवाल मुझे आते हैं इनबॉक्स में कि हम रिग्रेट में हैं. वो मैकेनिज्म तो अंदर जिंदा है ना, वो आग तो जिंदा है रिग्रेट की, कि उन्हें साफ पता है अल्लाह को डिसोबे कर रहे हैं. ठीक है, हम अपना हुस्न दिखा रहे हैं, हम जो है ना वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, मेकअप की वीडियोस हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं, लेकिन डीप डाउन पता है कि नहीं, ये रिग्रेट है हमारे अंदर. सुभान अल्लाह. और फिर कहा कि इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट विल नॉट सीज अंटिल ही इज़ द ओनली वन हु इज़ सॉट. ये जो एक आग है डिज़ायर की, ये नहीं बुझेगी, किसी इंसान से दिल लगा के नहीं बुझेगी, यहाँ तक कि सिर्फ अल्लाह से आप दिल लगाओगे. और फिर कहा इन इट इज़ अ वॉइड, इसमें एक खला है दैट कैन नॉट बी फिल्ड एक्सेप्ट बाय हिज लव, टर्निंग टू हिम, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम एंड बीइंग सिंसियर टू हिम. वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट दैट वुड नेवर फिल दिस वॉइड. सुभान अल्लाह. ये मदारिज अस-सालिकीन में इब्न अल-क़य्यिम. आज मैं सुबह एक इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, आई वोंट मेंशन हिज नेम. वो कहते हैं कि मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिला, पैसे, माल, गाड़ियाँ, कैमराज, फ़ोन्स, एवरीथिंग. कहता है अभी भी मैं अपने दिल में ना वो वॉइड फील करता हूँ कि ये तो सब कुछ नहीं था. तब मुझे लगता था यही सब कुछ है, अब ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मुझे रियल जो पर्पज़ है वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है. एंड ही इज सर्चिंग अबाउट द ट्रूथ. अल्लाह ताला उनको गाइड करें इंशाल्लाह. बिफोर वाइंडिंग अप अली भाई, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये ज़रूर यूथ को बताना चाहिए कि अल्लाह ताला और हमारे नौजवान लोगों में, हमारे लोगों में क्या बैरियर क्या है. दैट इज़ आई बिलीव शैतान इनको धोखे में रख रहा है, शैतान अल्लाह ताला से दूर कर रहा है, अल्लाह ताला और शैतान इंसान और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा डेवलप कर रहा है. अब उसके टूल्स क्या हैं? वन ऑफ द मेजर टूल्स इज म्यूजिक. म्यूजिक इज किलिंग आवर यूथ, स्पेशली हमारा बॉलीवुड. हॉलीवुड की भी ये हालात हैं, लेकिन बॉलीवुड चूंकि इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान. बॉलीवुड के जो लिरिक्स हैं उसमें लिटरली, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की काइंड ऑफ तौहीन की जा रही है. एंड यू आर बीइंग ए मुस्लिम, यू आर सिंगिंग आउट दोज लिरिक्स. आप बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं. मैंने कुछ जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो सर्च किए थे कि जिनमें अल्लाह ताला का नाम यूज़ किया जा रहा है या अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह काइंड ऑफ इंसल्टिंग वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है. नंबर 1 कुन फयाकून. अल्लाह ताला का कलमा है कुन फयाकून. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. उसके ऊपर आपने पूरा गाना बनाया हुआ है और हमारे मुसलमानों को रटा हुआ है और हम पढ़ते हैं, मतलब हम गाते हैं. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत दे. नंबर 2, रब्बा मुझे बस एक झलक तू दिखा दे, ये एक गाना है. इसके बाद है जी अल्लाह वारियां. ये किसकी झलक दिखा दे? एक महबूब की. अल्लाह मुझे एक दफा बस झलक दिखा दे, नॉन महरम की झलक दिखा दे. हाँ, बस एक दफा झलक दिखा दे. उसके बाद अल्लाह दुआई है, फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है तेरे प्यार में. ये सारा कुछ देखें, नेम्स ऑफ अल्लाह आर बीइंग यूज्ड. और किसको कहा जा रहा है? नॉन महरम्स को, हराम रिलेशनशिप्स को. उसके बाद मौला मेरे मौला, एक बड़ा फेमस सॉन्ग था. रब का शुक्राना, अर्जियां, एंड लिस्ट गोज ऑन. आपने, मैं सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और बहनों से भी कि आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि ये इंडियंस है ना, दे आर मेकिंग सॉन्ग्स, वो अपने भगवान का नाम क्यों यूज करते हैं? अपनी जो काली माता व्हाटएवर जो उन्होंने बेशुमार भगवान बनाए की बात है वाकई, वो अल्लाह, खुदा, रब क्यों यूज करते हैं? ताकि आपको डिसेंसिटाइज कर दें और आप यही कलमात अपने मुंह से कलमे निकालें, ये गाने पढ़ें और इस चीज़ को फैलाएं. अल्लाह ताला की रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ी सी आपके जहनों में कम हो जाए और आप उसको, जो अल्लाह की कदर है वो ना करें. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. हम मुसलमानों ने भी इसमें कम नहीं किया. आप कवाली को देख लें, वो लोग भी कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? हम कवालियाँ गाते हैं, उसमें म्यूजिक है, पता नहीं क्या कुछ है, शिर्क है, अल्लाह ताला के अलावा लोगों से मदद मांगना है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वन ऑफ द रीजंस कि यू आर बार्ड फ्रॉम हिदायत. ठीक है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए. लास्टली आपने पूछा था कि व्हाट इज आवर मैसेज टू द ऑडियंस.
میں نے کچھ کی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. Number 1, we should learn about Allah subhanahu wa ta'ala. As I mentioned before, just knowing Allah subhanahu wa ta'ala solves lot of your problems, inshallah. Number 2, connect yourself with Quran. عربی سیکھیں, نہیں سیکھ سکتے ترجمے سے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج آپ کے لیے کیا ہے. This will help you in understanding who Allah subhanahu wa ta'ala is. Number 3, جس طرح آپ سب نے مینشن کیا, تفکر, contemplation. In the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, in solitude, اپنے اندر اپنے نفس میں کہیں سیر کرنے جائیں, think about کہ اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں, یہ کیوں بنائی ہیں, what is the reasoning behind it. اپنی blessings جو ہیں, بلکہ I would request کہ آپ لوگ ڈائری میں نا لکھا کریں کہ اللہ نے میرے پہ کیا کیا blessings کی ہیں. Just start writing this. اس سے آپ میں gratitude develop ہوگا. اس کے بعد have حسن ظن with اللہ, جس طرح ذیشان بھائی نے مینشن کیا کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں پلس اچھے عمل کریں. سیکنڈ لاسٹ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی میٹنگ کو امیجن کیا کریں کہ یو ہیو ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ alone. کوئی نہیں ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بھی لیں گے اور آپ سے ڈیل بھی کریں گے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اچھا آپ کا تعلق تھا, اللہ معاف کریں گے, نہیں کیے تو آپ کا جو حال ہے وہ کافی برا ہو سکتا ہے. لاسٹ تھنگ, گریو یارڈ جایا کریں. بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قبرستان ضرور جایا کریں, جسٹ فار دی سیک آف کنٹمپلیشن. امیجن یور سیلف بینگ ان دا گریو. آپ وہاں جائیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. دیٹ از یور فائنل ہوم ان دس ورلڈ. اور بہنیں یہ کر سکتی ہیں کہ کچھ گریو کی موت کو یاد کریں, گریو کی کچھ پکچرز اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. ویری پریکٹیکل. اچھا جی, میری آخری ایڈوائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی جو میرے لیے بہت امپاورنگ ہے. اکثر لوگ, آپ کو تو علی بھائی زیادہ تجربہ ہوگا, اور کافی لوگ اپنی زندگی سے غلط چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے شیکلز ہیں جو ان کو روکتے ہیں. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انک لن تدع شیئا, ویریلی آپ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتے, للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ. یو ول نیور لیو اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ایک بہتر چیز سے ریپلیس کرے. یہ یقین ہمیں آ جائے, اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ. ویری اسٹرانگ میسیج. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میرے پاس سوالات آتے ہیں بہت زیادہ, اور آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے نا, تو پرسنالٹی بہت ویک ہوتی ہے, اور ہم نا محبت اور وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. آلدو یہ اللہ کا ہی گفٹ ہے کہ اللہ آپ کو وفادار ساتھی دے دے, محبت کرنے والے لوگ دے دے, یہ بھی ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے اللہ سے محبت. تو پلیز اپنی پرسنالٹیز کو اسٹرانگ بنائیں بائی نوئنگ ہو اللہ از. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں, وفا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں. جب کچھ نہ سوجے, وضو کر کے بس مصلی بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جایا کریں, 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں, ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیا کریں, اور امیجن کیا کریں وہ جو عبدالعلیم بھائی نے کہی کہ اٹ از ایز ایف یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو بتائیں اپنے دل کا حال. تو پلیز اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, اور اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے نو ہو یور لارڈ از. اللہ سے دل لگائیں. یہ گانے, بالی ووڈ کے سانگز, یہ لیرکس, یہ جو بھی اس طرح کی شاعریاں ہیں, اور یہ جو کوٹس آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ عجیب و غریب سے, یہ سب انسان کو ویک بناتے ہیں. اور وہ اللہ نے جیسے مثال دی عنکبوت اسپائڈر کی, کہ طاغوت سے دل لگانے کی مثال ہے جیسے اسپائڈر کا جو گھر ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے, وہ جالا, وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ سے محبت کی جو مثال ہے سبحان اللہ, وہ اللہ نے دی کہ وہ ایسے ہے جیسے تم نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. مجھے ایک آنٹی تھیں, انہوں نے وائس میسیج کیا, کافی رو رہی تھی, اور وجہ یہ تھی ان کی 14 سالہ بچی تھی, بیچاری کو بیمار تھی تو ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بڑی ان کی آواز میں بھی کرب تھا, اور آئی کوڈ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ واقعی ایک ماں کے لیے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. تو لیکن جو انہوں نے بات کی نا وہ زیادہ بہت وہ تھی, اس میں تکلیف بہت تھی ان کی آواز میں. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں ہر چیز پہ صبر کر گئی ہوں, اور آئی نو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا, لیکن نا میری بیٹی نا بہت اٹیچ تھی مجھ سے, اور وہ نا اندھیرے میں سو نہیں پاتی تھی. میں اس کے ساتھ سوتی تھی تو لائٹ جلا کے سوتی تھی, تو اب نا مجھے انگزائٹی ہوتی, قبر میں تو اندھیرا ہے, کیا کر رہی ہوگی وہ اس وقت, قبر میں کیا ہوگا اس کا. تو پھر وہ رونے لگ گئی. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کو, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ تھی, اب وہ اپنے خالق کے ساتھ ہے.
تو خالق تو پتہ نہیں آپ سے بھی کتنی محبت اس سے کرتا ہے. تو یہ آپ مت سوچیں کہ ابھی وہ اس وقت کس حال میں ہوگی. خالق جس طرح آپ اسے سلاتی تھی رات کو, سکون دیتی تھی, پیار کرتی تھی, تو سوچیں اللہ اس کا کتنا خیال کر رہا ہوگا. تو اٹس آل اباؤٹ ایزیومنگ اباؤٹ اللہ. جیسے آپ نے شروع کہا تھا کہ وٹ از دی ایزمپشن. تو سبحان اللہ اس چیز نے انہیں اتنا کام ڈاؤن کیا. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ نا ہمیں ایسے موقعوں پہ نا بس ایک وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی کہ اور اللہ نے کتنی ری انفورسمنٹ دی ہے قرآن میں. بار بار اپنے وعدے یاد دلائے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تم لوگوں کو پنش کر کے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا اگر تم شکر کرتے ہو, اگر تم استغفار کرتے ہو. تو سبحان اللہ. بس یہ آخری بات ایک کروں گا, پھر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ کچھ اللہ کی گریٹنس پہ میں چاہوں گا ہم بات کریں, سائنٹیفک فیکٹ سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کی کریشن. لوگ نماز نہیں پڑھتے سبحان اللہ. یعنی دے کلیم ٹو نو کہ یس وی لو اللہ, ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے, لیکن ہاؤ کم مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں ٹو بی آنیسٹ, میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو 1-2 ہی پڑھ لو بس کافی ہے, اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے, انفائنائٹ ہے, اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں. بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے, میں آپ کے سامنے وہ ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے, فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں, اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں. حالانکہ کیا ٹائم ہے, 15 منٹ پر نماز, 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ. کیوں نہیں پڑھتے نماز, مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے, سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولکن کذب وتولی, کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے, اس کی اتھارٹیز پتہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم, اور یہ اس ٹائم پہ, وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو, وٹ ایور دا تھنگ از, میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ آئی نو ہز اتھارٹی, آئی نو اباؤٹ ہم سیلف, آئی نو اباؤٹ ہم, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے ہی ول جسٹ کک می آؤٹ آف جاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کے ایک پارٹ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے, جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, اللہ ہم کون موو کیا, ہم موو کیا نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا, کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے, کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے. Dishan, what do you think? Why don't people pray? علی بھائی دیکھیں اس کو نا دیکھنے کے 2 پرسپیکٹیوز ہیں. ایک بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے بتایا, یہ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ, یا پھر ایک خوف والا پہلو غالب رکھ کے. دوسرا پہلو آپ اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے, الوہاب سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز کہتے ہیں کرنے کو, اللہ نے بھی ہمیں کہا نماز پڑھنے کو, ٹھیک ہے. آپ نے فرض کریں مجھے کوئی چیز کہا کہ بھئی یہ کرو, اچھا 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں وہ ایک کام کروں. آپ نے جو مجھے کہا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ڈر ہے اور آپ کا خوف ہے, اور اس کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے, جس کا مجھے پتا ہو, وچ از ون آف دا ویز کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو اور بعد میں پتہ لگے کہ آپ نے میری کتنی چیزوں کا خیال رکھا ہوا ہے.
صحیح. مثلاً میری فار ایگزامپل جاب نیچر اس طرح کی ہے کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے شہر سے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پہ ساز و سامان کوئی اور لے کے آتا ہے, لیکن مجھے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ دے رہے ہیں. میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے مجھے بتائیں؟ شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. آپ اس اعتبار سے واہب ہیں, عربی میں واہب کہتے ہیں گیور کو. اللہ کا نام ہے الوہاب, یہ سپرلیٹو فارم ہے جس کا مطلب ہے کہ دینے میں بہت زیادہ. بالکل صحیح. اچھا, کیا دینے میں بہت زیادہ؟ علماء کہتے ہیں تحفے تحائف دینے میں بہت زیادہ, برکات دینے میں بہت زیادہ, فوائد دینے میں بہت زیادہ. اور علماء نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ نے یہاں پہ انٹینسو فارم کیوں یوز کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کبھی کبھی دیتا ہے, نہیں ہر وقت دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, کیا اللہ تعالیٰ ایک چیز دیتا ہے؟ نہیں, ورائٹی آف تھنگس دیتا ہے. تیسرا, اللہ تعالیٰ intentional giving in amounts that go beyond the necessary and expected. تو اگر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہیں میرے پہ, تو پھر کیا بندے کو شکر گزاری میں نہیں نفل میں کھڑا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی میں سوجن آ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دوسرا رویہ نا لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی نعمتیں کتنی